السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی چاہو اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ خلاصہ یہ کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے میرے دوستو کہ آج کل کے اس زمانے کے اندر بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ صحابہ کے کیریکٹر پر اور صحابہ کی سیرت پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہوئے ڈرتے نہیں اور خوف نہیں کھاتے ہیں۔ ایک جگہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس وقت موجود رہنا تو ان لوگوں میں سے مت ہونا۔ تو سوچیں صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدرس ہیں اور وہ ہے شاگرد۔ تیسری طریقے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی کرنے والے تھے اور کرتے تھے، اور یہ تھے ان کے نگرانی میں رہنے والے صحابہ۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے جو دوست ہیں اور ساتھی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فرمان کی قدر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکموں پر اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی عورتوں کو اللہ کے رسول کے حکم پر بیوہ کیا۔ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے فی سبیل اللہ میدان جنگ کے اندر کود گئے۔ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، ستاروں کی طرح روشنی پھیلا رہے ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو، اِهْتَدَيْتُمْ، تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر دل انسانوں کی کیسی تربیت کی کہ میرے دوستو تاریخ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں مل پاتی ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے ان پر تیار نہیں ہوتا تھا، وہ صحابہ جو ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو ایمان والوں کے لیے موم بنا کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو بہت سے مورخین یہ کہتے ہیں جو مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی
سب سے اعلیٰ خوبی یہ تھی اور سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو حکومت کی ہے اور ان لوگوں پر جو نقش چھوڑا ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں بلکہ دلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے، اور جسم پر سمجھے بلکہ حکومت نہیں، یعنی جسم اور ظاہر اور باطن دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی مالک ہو تو اس کی خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایسا مسئلہ نہیں تھا میرے دوستو۔ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے قدر کرتے تھے، دل کے اندر محبت تھی۔ اسی لیے میرے دوستو مورخین جو اسلام مذہب کو نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کا بھی یہ اقرار ہے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جو صحابہ پر حکمرانی کی ہے کسی خوف کسی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر وہ محبت پیدا کی تھی، اور اس محبت کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام کرتے تھے، کسی اور مذہب اور دھرم کے اندر یہ چیز نہیں ملتی اور کسی کے اور ساتھیوں کے اندر یہ چیز نہیں ملتی۔ یہی خوبی تھی میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں کو پرکھا اور پرکھنے کے بعد جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ آپ سوچیں تو صحیح، انہی صحابہ کے اخلاق کی نمونے کی وجہ سے، انہی صحابہ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ کہا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کہیں کہا اولئک هم الراشدون یہی لوگ نیک بخت ہیں، کہیں کہا اولئک هم المهتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیتوں کے اندر یہ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے میرے دوستو، ورنہ کون ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہے اولئک هم المفلحون، قرآن کہے اولئک هم المهتدون، قرآن کہے اولئک هم الراشدون، اور اللہ کے رسول خود اس کے بارے میں شہادت دیں کہ یہ ستاروں کے مانند ہے، ان کی اقتدا کی جائے۔ خلاصہ یہ نکلا میرے دوستو، یہ صحابہ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، صحابہ کے اوپر بول کر کے اپنی زبان کو ہم خراب نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح چگمگا رہے ہیں، ان کی روشنی سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے مثال اس لیے دیا، نجوم سے مثال اس لیے دیا میرے دوستو کہ جس طریقے سے ستارے جگمگاتے رہتے ہیں ان کی روشنی سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے، اسی طریقے سے میرے دوستو مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوگا میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، ان کی روشنی ہر جگہ پھیل رہی ہے، ان کی روشنی سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے، دینی اعتبار سے ہو، اور ان کی روشنی پر عمل کر کے ان کی ہدایت پر عمل کر کے جو چاہے جنت کے اندر جانے کا مستحق بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس صحابی کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے اور جنت میں جانے کا حقدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جو ہیں بہت بڑی خوبیوں والے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا، اللہ کے رسول نے ان کو منتخب کیا، اور جہاں اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے رسول کے دوست صحابی ہوں ان کی کمی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، ان سے کمی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو کرواتے ہوں گے تاکہ کوئی مسائل وغیرہ باہر نکل کے آئے۔ اس لیے میرے دوستو صحابہ کے بارے میں انگلی نہ اٹھائی جائے، صحابہ کے بارے میں لب کشائی نہ کی جائے، صحابہ کی کمیوں کو نہ نکالا جائے، بلکہ صحابہ کی کمی کو جب نکالیں گے تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر آنچ آ جائے
جائے گا اور نقصان ہوگا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین اسلام کو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ صحابہ کی قدر کی جائے، صحابہ کا عزت و احترام کیا جائے، ان کی کمیوں کو اجاگر نہ کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے احکام پر، اپنی نبی کی سنت پر اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔